السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة، جب بلایا جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعتی، جمعے والے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آؤ، وذروا البیع، خرید و فروخت کے تمام معاملات کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، رحمتیں ہوں، نوازشیں ہوں، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری کے ساتھ اور بڑی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، میرے قابل احترام بزرگوں، آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اس سے آپ بخوبی سمجھ چکی ہوں گے کہ آج ہمارا عنوان کیا ہے۔ آج ہے ہمارا عنوان خطبہ جمعۃ المبارکہ۔
خطبہ جمعہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے ہمیں جمعے والے دن جمع ہونے کا کیوں حکم دیا؟ یہ دن، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اس کی نوعیت کیسی ہے؟ اس دن ہم اپنے اللہ سے کیا کچھ سمیٹ سکتے ہیں؟ اس دن مومنوں کے ساتھ اللہ کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ آسمانوں کے نورانی ملائکہ کا جمعہ پڑھنے والوں کے لیے کیا انداز اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جس جمعے والے دن کو ہم چھٹی کی نظر کر دیتے ہیں، جس جمعے والے دن کو ہم اپنے دیگر دنیاوی امور کے سپرد کر دیتے ہیں، سوچ ہماری یہ ہے جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے۔ سب سے مصروف ترین دن یہ ہونا چاہیے ہمارا۔ جس قدر اہمیت کا حامل یہ دن ہے، جس قدر دین اسلام میں اس کا مقام و مرتبہ ہے، جس قدر اس دن کو رب کائنات نے اعزاز شرف کے ساتھ نوازا ہوا ہے، اس اعتبار سے جمعے کا دن ہمارے پورے ہفتے کے دنوں سے سب سے زیادہ مصروف ترین دن ہونا چاہیے۔ اور جتنا ہمارا یہ دن اللہ کے لیے مصروف ہونے کا تھا، اتنا ہی ہم نے اس دن کو دنیاوی اغراض کے لیے مصروف کر دیا۔ بدقسمتی سے کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں، دوست ایسے ہیں، جنہوں نے اپنے سفر دکانداری کے رکھے ہی جمعے والے دن ہیں۔ جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے، لاہور جانا ہے، خرید و فروخت کر کے لانی ہے۔ جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے، بیٹی کی شادی رکھ لو۔ جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے، بچے کی نکاح کا جو سلسلہ شروع کر لو۔ جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ مل کے میں نے میچ کھیلنے جانا ہے۔ جمعے والے دن چھٹی ہے، اس لیے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے شکار کے لیے باہر جانا ہے۔ کیا یہ چھٹی اس لیے ہے؟ جمعے کا دن بڑا قیمتی ہے، اور جو میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں، اس حدیث سے آپ اس دن کی اہمیت کو جان لینا۔ اس دن کا مومنوں کی زندگیوں کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اور اللہ کی قسم اس دن کا چناؤ میرے اور آپ کے لیے کس نے کیا ہے؟ اس دن کا چناؤ میرے اور آپ کے لیے ساتوں آسمانوں کے رب نے کیا ہے، ساتوں زمینوں کے رب نے کیا ہے، میرے اور آپ کے خالق و مالک نے کیا ہے۔ رب نے ہمارے لیے یہ دن چنا ہے، چن کے ہمیں دیا ہے یہ دن۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ہمارے سے پہلے عیسائی بھی ہمارے سے پہلے کے ہیں، یہودی بھی ہمارے سے پہلے کے، یہود بھی پہلے تھے ہم سے، نصارہ بھی ہم سے پہلے، ہم ان کے بعد آنے والی امت ہیں۔ رب کریم نے اذل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، آج بھی اگر جمعے کی اہمیت کا ہمیں سمجھ نہ آ سکی، پھر ساری زندگی ہمیں جمعے کی اہمیت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں، اللہ کریم نے جمعے کے دن کو ان سے دور رکھا۔ اذلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دور کر دینا۔ جمعے والے دن اذل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، جو ہم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، ان امتوں کو رب کائنات نے جمعے کے دن سے دور رکھا، جمعے کے دن سے بگانے رکھا، پھسلا دیا ان کو جمعے کے دن سے۔ اللہ نے ان کے ذہنوں میں، ان کی سوچ فکر میں جمعے کا دن نہ آنے دیا۔ یہودیوں کو رب کریم نے ہفتے کا دن دے دیا، وَلِلنَّصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِ، اور عیسائیوں کو اللہ نے اتوار کا دن دے دیا۔ یہودیوں کو کون سا دن؟ سارے بولیں ذرا،
یہودیوں کو ہفتے کا دن ملا، عیسائیوں کو اتوار کا دن ملا، اور امت محمدیہ کے ساتھ رب کریم کو اتنا پیار تھا، اللہ کی قسم میرے اور آپ کے لیے میرے اور آپ کے رب نے جمعے کا دن چنا۔ یوں سمجھیے کہ اس آبگینے کو مال کے کائنات نے یہودیوں سے بھی چھپا کے رکھا، مال کے کائنات نے عیسائیوں سے بھی چھپا کے رکھا، اور رب کریم نے اس کو چھپا کے رکھا کن کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ فہدان اللہ الیوم الجمعہ، اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن کے لیے۔ جس طرح محمد کریم کا مقام و مرتبہ سارے انبیاء سے بلند و بالا ہے، اسی طرح ساری امتوں سے امت محمدیہ کو رب نے فوقیت اور بلندی عطا فرمائی ہے، اور اللہ کی قسم اسی طرح سارے ایام میں سے رب کائنات نے جمعے کے دن کو فوقیت اور بلندی عطا فرما دی ہے۔ اس دن کا چناؤ ہمارے لیے کس نے کیا؟ ہمارے اللہ نے کیا۔ یہ دن ہمیں کس نے دیا؟ ہمارے رب نے دیا۔ جو چیز ہمیں رب نے دی، کیا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو کیا اس کی قدر کا یہ معنی ہے کہ جمعے کا خطبہ شروع ہو رہا ہوتا ہے اور چند لوگ مسجد میں ہوں، باقی سارے بعد میں آ رہے ہوتے ہیں، باقی سارے بعد میں آ رہے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، خیر یوم طلعت فیہ الشمس، کائنات کے جتنے ایام ہیں سارے ایام میں سے بہترین دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ اس دن کو سید الایام کہا گیا ہے، سارے کے سارے دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یہ یوم الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے، یوم الفطر سے بھی زیادہ افضل ہے، عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل، عید الفطر سے بھی زیادہ افضل۔ یوں سمجھیے کہ جمعے کا دن رب کائنات نے ہمیں عید کا دن دیا ہوا ہے، اور عید کا دن ہو، ہم بازاروں میں گھوم رہے ہوں، دکانداری کے لیے شاپنگ کر رہے ہوں، لاہور جا رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، کیا یار اس دنیا کی زندگی ہے ہماری؟ اللہ کی قسم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خیر یوم طلعت فیہ الشمس، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ دن یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، جمعے والے دن رب کائنات نے اپنے آدم بندے کو پیدا کیا تھا۔ میرے اور آپ کے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا دن کون سا ہے؟ جمعے والے دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن میں رب کائنات نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں داخل کیا تھا۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعے والے دن ہی آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز خائف ہوتی ہے، ڈر رہی ہوتی ہے، ہر چیز سہمی ہوئی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، چرند پرند حیوانات مچھلیاں غرض کے جو کچھ رب کائنات نے بنایا ہے، اللہ کے فرشتے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، خائف ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کس دن؟ جمعے والے دن۔ ایک انسان ہے غیر الثقلین، سوائے ثقلین کے ایک انس اور ایک جن اور انسان جمعے والے دن نہیں ڈرتے۔ اگر انہیں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، ادھر خطبہ جمعہ ہو رہا ہو اور ادھر ڈول ڈمکے لے کے اپنے بیٹے کی برات لے کے جا رہے ہوں، اگر اس دن یہ خائف ہوں تو پھر جمعے والے دن یہ دکانداری کی خریداری کے لیے جائیں۔ اگر جمعے والے دن انہیں ڈر ہو، کیا یہ نوجوان میچ کھیلنے کے لیے جمعے والے دن جائیں؟ اللہ کی قسم سوائے ثقلین کے، سوائے جن و انس کے، کائنات کی ہر مخلوق جمعے والے دن ڈری ہوئی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، ہر مخلوق پریشان۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا
ہر مخلوق پریشان اس وجہ سے ہوتی ہے کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اگر قیامت قائم ہو جائے، جمعے والے دن قیامت قائم ہوگی اور اچانک آئے گی قیامت، اچانک برپا ہوگی، اچانک۔ مجھے تو جو حدیث کی کتابوں سے بات سمجھ آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ اینڈ جمعے کے ٹائم میں قیامت برپا ہوگی۔ اور جمعے کا ٹائم کون سا ہے؟ حدیث سے ہم اس کی تعیین کرتے ہیں کہ جمعے کا ٹائم کون سا ہے۔ جب جمعے کا ٹائم امام خطیب منبر پہ کھڑا ہو جائے، اس کے بعد آنے والے شخص کا نام لکھا جاتا ہے۔ امام جب خطیب منبر پہ بیٹھ گیا، صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام خطیب منبر پہ براجمان ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے صحیفے سمیٹ لیتے ہیں۔ اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، کان علی کل باب من ابواب المسجد، مسجد کے ہر دروازے پر آسمانوں سے نورانی ملائکہ اترے، آنے والے ایک ایک مومن کو اہلم و سہلم مرحبا بکا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ میں سے جتنے میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ اس مسجد میں آ چکے ہیں، ان کا استقبال کس نے کیا؟ سارے بولیں، اللہ کے فرشتوں نے انہیں اللہ کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کیا کہا؟ اہلاً سہلاً مرحباً بکا۔ ہم اللہ کے فرشتے آسمانوں سے صرف آپ کو اہلاً و سہلاً خوش آمدید کہنے کے لیے ادھر اترے ہیں، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جو منبر پہ میرے بیٹھنے سے پہلے اللہ کے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کا استقبال کن نے کیا؟ بولے ذرا، جو آئے تھے ٹائم پہ وہ تو بولے، آپ کا استقبال کس نے کیا؟ آسمان کے نورانی ملائکہ نے اتر کے آپ کا استقبال کیا ہے۔ اگر کسی کا استقبال اس کے رشتہ دار کرتے ہیں، کسی کا استقبال کوئی ایم پی اے کرتا ہے، کسی کا استقبال کوئی ایم این اے کرتا ہے، کوئی وزیر کرتا ہے، اس کی ایڑیاں زمین پہ نہیں لگتی، لیکن کس قدر سلام اور کس قدر عظمت کے متحمل وہ لوگ ہیں، کس قدر عزتوں اور شرفوں کے مالک وہ لوگ ہیں، اور جن لوگوں کا استقبال آسمانوں سے نورانی ملائکہ زمین پہ اتر کے کر رہے ہیں۔ ہزار نہیں لاکھوں ایم پی اے میں ایک اللہ کے نورانی فرشتے کی عظمت پہ قربان کر دوں۔ یہ جتنے ایم پی اے آپ کو نظر آتے ہیں سارے کے سارے جمعے والے دن بھی مصروف ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں جمعہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، الا من رحم ربی۔ آسمانوں کے نورانی ملائکہ آپ کے استقبال کے لیے اترتے ہیں۔ یوں سمجھیے جو امام اور خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے متأخر ہو گیا، لیٹ ہو گیا، وہ فرشتوں کا استقبال بھی نہیں لے سکا۔ فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، علی کل باب من ابواب المسجد، مسجد کے ہر دروازے پہ آسمانوں سے نورانی ملائکہ اتر کے بندوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے فرمایا یکتبون الاول فالاول، پہلے کون آیا ہے لکھ لیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ مسجد کا صدر ہے لہذا کوئی گل نہیں پہلے دا نام لکھ دو، یہ نہیں دیکھا جاتا یہ علاقے کا چودھری ہے لہذا پہلے اس کا نام لکھ دیا جائے۔ اللہ کی قسم، آنے والا غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کا نام نوٹ کر دیا گیا اور عزت اور شرف سے اسے نواز دیا گیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ،
جب امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تَوُو الصُّحُفَ، اللہ کے فرشتے جن رجسٹروں کے اوپر نام نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، رب کائنات کے فرشتے ان رجسٹروں کو کیا کرتے ہیں؟ فولڈ کر لیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ اب جو امام کے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد آئے گا، میں نے نہیں بولنا، آپ نے بتانا ہے، اس کا نام لکھا جائے گا؟ اس حدیث کی روشنی میں اس کا نام لکھا جائے گا؟ کیا کھویا ہم نے جمعے والے دن، کیا پایا ہم نے جمعے والے دن؟ مزہ تو تب ہے جمعے والے دن 10 بجے فکر لگ گئی ہے، فکر لگ گئی ہے، امام کے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے میں نے نہیں آنا، میں نے اللہ کے گھر میں پہلے پہنچنا ہے، جا کے نفل و نوافل پڑھنے ہیں، میں نے دعائیں کرنی ہیں، میں نے التجائیں کرنی ہیں، میں نے اپنے پورے ہفتے کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، یا اللہ میرا یہ ہفتہ بہترین ہفتہ بنا دے میرے لیے، میری اولاد کے لیے، یا اللہ میری زندگی خوبصورت ترین زندگی بنا دے۔ میں نے جمعے والے دن اپنے مالک کے دروازے پہ بیٹھ کے اپنے اللہ کی منتیں کرنی ہیں، سماجتیں کرنی ہیں، اور جا کے میں نے پہلے سورۃ کہف پڑھنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کو قیامت کے دن اللہ کریم اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے، دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے، آپ اس کی سنگینی کا یہاں سے اندازہ کر لیں کہ میرے محبوب کی زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز میں میرے محبوب نے یہ دعا نہ کی ہو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیرا محبوب تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے مسیح دجال کا فتنہ کے سامنا کرنا نہ پڑ جائے۔ جہاں اللہ کے نبی جو ساری کائنات کے تاجور ہیں، اماموں کے امام، خطیبوں کے خطیب، سید الخطباء، سید الائمہ، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، ان کا حال یہ ہے کہ یا اللہ میں تیرا رسول تیرے سے دعا کر رہا ہوں، اللہ مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لینا۔ محمدی مسجد میں آنے والوں، دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آسمانوں کو کہے گا پانی برساؤ، آسمان بارش شروع کر دیں گے، زمین سے کہے گا انگوریاں اگاؤ، زمین اسی وقت اگا دے گی، لوگ کہیں گے یہ تو رب ہے کیونکہ بارش بھی برسا رہا ہے، کھیتیاں بھی اگا رہا ہے، لوگ کہیں گے یہ رب ہے، لوگ اس کا کلمہ پڑھ لیں گے، اس کے ساتھ لگ جائیں گے۔ اس قوم کا تو حال یہ ہے کہ ایک آدمی رستے میں بیٹھا ہوا کوئی کرتب تھوڑا سا دکھا دے تو کہتا ہے یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو دجال کو تو اللہ کریم نے اتنے سارے اختیارات دیے ہوئے ہوں گے، اس کو ماننے میں کوئی تاخیر ہوگی؟ ایک بندہ کہنے لگا جب دجال کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا اسے کون مانے گا؟ جواب دینے والے نے کہا سگریٹ کے اوپر اگلوں نے تصویر بنائی ہوئی ہے، یہ کینسر کی موذی بیماریوں کا باعث ہے، لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ہر ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کتنے لوگ پی رہے ہیں؟ پڑھ کے بھی پی رہے ہیں، دیکھ کے بھی پی رہے ہیں۔ اور تصویر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تصویر بنانے کا مقصد یہ ہے جو پڑھ نہیں سکتے وہ تصویر دیکھ کے شرم کریں، لیکن پھر بھی پی رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ سارا کچھ دیکھ کے پی رہے ہو یا نہیں پی رہے؟ اس کے ماتھے کے اوپر کاف فا را لکھا ہوا پڑھ کے بھی لوگ اسے مان لیں گے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جو جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ جمعے والے دن ایک روٹین بنائیں، اپنی ایک طریقہ کار بنائیں، اپنی زندگی کا مرتب کریں۔ جمعے والے دن کو، جمعے والے دن میں نے کوئی کام نہیں کرنا، 10 بجے میں نے کپڑے چینج کرنے ہیں، نہانا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں، اللہ کے گھر کا رخ کر لینا۔ مجھے میرے مالک کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی زندگی کے اندر جمعے کے دن کو اس طرح نافذ کر لیں، آپ اپنی زندگی کی بہاریں دیکھنا، رب آپ کو زندگی کیسی عطا کرتا ہے۔
اللہ آپ کو سکون کیسا دیتا ہے؟ اللہ آپ کے گھرانے کو سکون دے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی زندگی کے بگڑے ہوئے سارے کاموں کو خود ٹھیک کر دے گا، اور آپ کو ایک ایسا سکون، ایسی روحانیت ملے گی جس روحانیت کا کبھی آج تک آپ کو ذائقہ ہی نہیں ملا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے جمعے والے دن کو مینج کریں۔ میں نے ٹائم پہ پہنچنا ہے، خطیب کے امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے پہنچنا ہے۔ کتنے دن ہم دنیا کے کام کرتے ہیں، دنیا کے کام کرتے تھکتے نہیں ہیں، اور جمعے والے دن کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کیا انسان کی اخیر ہے؟ مرنا ہے نا۔ مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ دنیا کا مال کام آئے گا؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں حاجی صاحب، میں نے کہا حاجی صاحب لوگوں کا مال مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے، آپ کا زندگی میں تقسیم ہو گیا۔ زندگی میں بچوں نے چھین لیا ہے، زندگی میں بچوں نے لے لیا۔ حاجی صاحب فارغ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کسی نے ساتھ بھی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ یہ بندے کا حال ہے۔ اور کبھی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کبھی قبرستان کا رخ بھی کیا کریں، کبھی قبرستانوں کو جا کے بھی دیکھا کریں۔ یہ آپ کے بالکل قریب بہت بڑا قبرستان ہے، اس قبرستان کو جا کے دیکھا کریں۔ ان قبرستانوں میں MP پڑے ہوئے ہیں، MN پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے انجمن تاجرہ کے صدر پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے رعونتوں والے، بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے عزتوں والے، بڑے بڑے شرفوں والے موت نے توڑ موڑ کے قبروں میں پھینک دیے ہیں۔ قبراں دے ٹھیر اچیرے نے، قبراں دے ٹھیر اچیرے نے، 10 تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ تے اکو پھیرا ہے، یہ تو دامن بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگلا سفر لمبیرا ہے۔ اگلے سفر کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ایک جمعے کا دن رب کریم نے اتنی عظیم آپ گینا دیا، رب نے اتنا عظیم موتی تجھے دیا، جمعے کا دن رب کی اتنی بڑی نعمت تجھے ملی، اور تو نے اپنے جمعے کے دن کو صرف اس لیے مصروف کر دیا جمعے والے دن میں نے گوشت لے کے آنا ہے، اور سارا ٹائم گوشت لینے پہ ہی لگا دیا۔ جمعے والا دن میچ کھیلنے میں ضائع کر دیا، جمعے والا دن شادیوں کے لیے مختص کر دیا، ڈھول ڈمکے اور اللہ کی نافرمانیوں کے لیے بنا دیا۔ کیا اللہ کے حضور پیش کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور یہاں بیٹھے ہوئے آسمانوں سے نورانی ملائکہ یہ ساری گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے ملائکہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بیان کیے جانے والے الفاظ، آپ کے سامنے بیان کی جانے والی احادیث نبویہ، آپ کے سامنے بیان کیا جانے والا رب کا قرآن، اللہ کے نورانی ملائکہ سن رہے ہیں، اور قیامت کے دن رب کے حضور گواہی دیں گے۔ اللہ سنانے والے نے سنا دیا، زور دے کے سنایا، اللہ ان کے کانوں کی سماعتوں پہ تھپیڑے لگا لگا کے سنایا۔ اللہ بڑے بڑے سخت لفظ بھی استعمال کیے، بڑے بڑے آسان لفظ بھی استعمال کیے۔ اللہ ہم تیرے حضور گواہیاں دیتے ہیں، تیرے نبی کا ہر ہر فرمان انہیں سنایا گیا، انہیں پھر بھی عمل نہ کیا۔ اور میرے بھائیوں، آسمان کے نورانی ملائکہ گواہ ہیں اس آج کے خطبے پر، ہر خطبے پہ اللہ کے نورانی ملائکہ گواہ ہیں۔ یستمعون الذکر، اللہ کا ذکر سننے کے لیے یہاں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے والے دن نام کس کا درج ہوتا ہے؟ جو امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے پہلے اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، رجسٹر پہ نام اس کا چڑھتا ہے، دوسرے کا اندراج نہیں ہوتا۔ اندراج نہ ہو، آپ نادرا آفس میں چلے جائیں، جا کے کہیں جی ہمارا ڈیٹا ہماری فیملی کا ہمارے سامنے رکھیں، فیملی کے سارے افراد کا نام آ جائے، ایک بیٹے کے نام کا اندراج ہی نہیں ہوا، کہاں سے لائیں گے نادرا والے؟ لائیں گے؟ اگر وہاں اللہ کے فرشتوں نے لکھا ہی نہ ہوا، آپ کا جمعے کا ٹائم، آپ کا جمعے کا نام ہی نہ لکھا ہوا ہو، قیامت کے دن رب کے حضور پیش کر سکیں گے؟
اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتلاؤ تیری زندگی میں اتنے جمعے آئے کتنے پڑھے؟ یا اللہ میں نے تو سارے خطبے سارے جمعے پڑھے ہیں، اتنے جمعے میں نے پڑھے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، لکھے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کبھی ٹائم پہ آیا ہی نہیں تھا، کبھی نہیں ٹائم پہ آیا تھا، کبھی لائٹ چلی گئی، کبھی کپڑے استری ہونے والے ہیں، کبھی نہانے میں دیر لگ گئی، کبھی میں سبزی لینے چلا گیا تھا، کبھی گوشت لینے چلا گیا تھا، کبھی فلاں کام چلا گیا تھا۔ کیا یہ کام باقی دن جو رب نے دیے ان میں نہیں ہو سکتے؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے جمعے کے دن کو مینج کیجئے، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے۔ میں آج ایک حدیث جو ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث کو پڑھ کے اتنا میرا دل راضی ہوا، اللہ کی قسم میں اتنا خوش ہوا آج یہ حدیث پڑھ کے، سبحان اللہ۔ دیکھو جمعے کا دن رب کائنات کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ، جس نے جمعہ والے دن غسل کیا، وبکرا وابتکرا، جس نے جمعہ والے دن غسل کیا اور جلدی جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے، امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے اللہ کے گھر میں جلدی آ گیا۔ کیا معنی ہے بکرا کا؟ ابتکرا کا، جلدی آ گیا اللہ کے گھر میں، آ کے بیٹھا ہے، پہلے آیا، آ کے 2 وضو کے نفل پڑھے، وضو کے نفل پڑھنے کے بعد دیگر نوافل ادا کرتا رہا، پھر سورت کہا پڑھی، پھر بیٹھا دعائیں کر رہا ہے، اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اپنے مالک سے التجائیں کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں کبھی سجدے میں پڑھ کے اپنے اللہ سے باتیں تو کیا کر۔ کبھی ایسے ہوا سجدے میں پڑھ کے تو نے کہا ہو یا اللہ میرا فلاں پریشانی ہے، اللہ میری فلاں پریشانی ہے، اللہ میرا فلاں بیٹا بے نماز ہے، اللہ اس کو نمازی بنا دے، سجدے میں پڑھ کے 7 آنسو گر رہے ہوں، 7 بچوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہوں، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے کبھی ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایسے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے اپنے اللہ سے روئے، اپنے اولاد کے لیے آنسو بہا بہا کے سجدے میں پڑھ کے اپنے اللہ سے دعائیں کرے اور آسمانوں پہ رب قبول نہ کرے، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن ستم کی بات تو یہ ہے کہ باپ نے ساری زندگی اپنا قد ہی نہیں پہچانا، اپنی شخصیت ہی نہیں پہچانی، کبھی اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے باپ کے پاس وہ درد نہیں رہا۔ یہ درد ہو اپنے اللہ کے سامنے گرے، یا اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا دے، یا اللہ میرے بچوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے بچوں کو مسجدوں کے دروازے دکھا دے، اللہ میرے بچوں کو اپنے گھروں کے دروازے دکھا دے، یا اللہ میرے بچوں کو کتاب و سنت کے متوالے بنا دے۔ اگر یہ التجائیں جمعے سے پہلے آ کے آپ نے کی ہوئی ہوں، جائیے آپ رزلٹ دیکھیے، کر کے تو دیکھیں۔ پر بدقسمتی سے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نہ میرے پاس ٹائم، نہ آپ کے پاس ٹائم۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری اولاد نافرمان، رزق کی تنگیوں کے شکوے، معیشت کی کمی کے راگ الاپ رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں وافر رزق ملے۔ ہماری زندگی دکھوں سے کیوں نہیں نکل رہی؟ اور جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے ان کی زندگی اتنی سکون کی تھی، چشم فلک نے آج تک ایسے سکون والے لوگ نہیں دیکھے۔ صحابہ سے بڑھ کر سکون اطمینان والے دنیا میں کوئی لوگ آئے ہیں؟ کوئی عزتوں والے آئے ہیں ان سے بڑھ کر؟ کس قدر امن و آشتی کا وہ گہوارہ معاشرہ تھا، کیا تھا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد نبوی کھچا کھچ بری ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کے ساتھی پورا جمعے کا ٹائم ہوتے ہی مسجد نبوی کا رخ کر لیتے تھے۔ جو بکریاں چرانے والے ہوتے، بھیڑے چرانے والے ہوتے، کاشتکاری کرنے والے ہوتے، ٹائم پہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر کا رخ کر لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا جلدی آیا، ومشا، پیدل آیا۔ کیسے آیا؟ پیدل آیا۔ ولم یرکب، سوار ہو کے بھی نہیں آیا۔ ودنا من الامامی، اور امام کے قریب ہو کے بیٹھا۔
امام کے، بولے ذرا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا۔ ہمارے بھائیوں کو دھوپ بڑی پیاری لگتی ہے، کتنے ہمارے بھائی ہمارے بزرگ جمعے والے دن آتے ہیں، دھوپ میں بیٹھنا ہے، سب سے پہلے بھی آ کے پھر سب سے پیچھے، سب سے پہلے آ کے پھر سب سے پیچھے، کیوں؟ صرف دھوپ کے لیے؟ امام کے قریب ہو کے بیٹھو۔ امام کے قریب ہو کے بیٹھنے والا، میرے محبوب نے فرمایا فاستمع، پھر اس نے پوری توجہ کے ساتھ جمعے کا خطبہ سنا، ولم یلغو، اور کوئی لغو بات نہیں کی، قالین کے اوپر پڑے ہوئے تنکوں سے کھیل رہا ہے، نیند آ گئی سو گیا ہے۔ کتنے ٹائم کے لیے آئے تھے؟ پونے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے میں بھی 20 منٹ آدھا گھنٹہ سو کے گزار دیا۔ اس لیے آئے تھے سونے کے لیے؟ آپ نے فرمایا کوئی لغو بات نہیں کی، اگر کوئی بندہ بول رہا ہے تو اس کو اس نے یہ نہیں کہا چپ کر جو، کچھ نہیں کہا، پوری انہماک، پوری توجہ کے ساتھ امام جو کچھ کہہ رہا ہے امام کی طرف پوری توجہ ہے۔ اس طرح اس نے خطبہ سنا ہے، کان لہ بکل خطوۃ اعمال سنۃ اجر صیامها و قیامها۔ کتنا اجر ہے اس کا؟ ذرا آپ سوچئے تو صحیح، کتنا اجر ہو سکتا ہے؟ سنیے، دوبارہ سے سنیے، پھر سنیے، میرے محبوب نے فرمایا ایک قدم پر رب کائنات 1 سال کے قیام کا اجر عطا فرمائے گا۔ 1 سال کے قیام کا اجر، 1 سال تہجد پڑھنے والا تہجد کی نماز ادا کرے، جتنا اسے اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، 1 قدم اپنے گھر سے مسجد کی طرف جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے کو رب کائنات 1 سال کے قیام کا اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں میرا اور آپ کا خالق و مالک لکھ دیتا ہے۔ اور 1 قدم پر 1 سال کا قیام، اور 1 سال کے روزے، 1 سال کے روزوں کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے جس نے 1 سال روزے رکھے ہوں؟ 1 سال پورا، اللہ کی قسم 1 سال کے روزوں کا اجر اس کے نامہ اعمال میں خالق و مالک کائنات نے لکھ دیا ہے۔ پھر بتلائیں جمعہ کیا ہے؟ کیا ہے جمعہ؟ اسے میں اللہ کا کرم نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اسے میں رب کی رحمتوں کا امڑتا ہوا سمندر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اگر جمعے کے دن کو میں اپنے مالک کی رحمتوں کی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اور میرے بھائیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ آسمانوں سے رحمتیں برس نہیں رہی، رحمتوں کے پرنالے اتر رہے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے، جو بندہ جمعے والے دن جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے خطیب احضروا الجمعہ ودنوا من الامام۔ کئی لوگ امام سے بہت دور بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا اپنے ان بزرگوں کے لیے جو صرف دھوپ کے لالچ میں باہر بیٹھے رہتے ہیں، آئے سب سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو من الامام، امام کے قریب ہو کے بیٹھا کرو، امام کے قریب۔ ساڈا حال ہے وے اسی کہنے ہیں مولوی دے قریب نہ ہویا جی، مولوی دے قریب نہ ہو جائے۔ اگر مولوی کے قریب ہوئے تو مولوی کہے گا مسجد کے لیے چندہ دو، مولوی کے قریب ہو گئے مولوی کہے گا مدرسے کے اوپر مال خرچ کرو، مولوی کسی غریب کی سفارش کر دے گا، مولوی کسی نادار کے لیے سفارش کر دے گا۔ اور بھائیو اللہ کی قسم یہ بھی آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، ہم ترغیب دلاتے ہیں، آپ اللہ کے رستوں میں مال دے دیتے ہو، ہم ترغیب نہ دلائیں پتہ نہیں آپ دو یا نہ دو۔ ادنو من الامام، امام کے قریب ہو کے بیٹھا کرو۔ فإن الرجل ما يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنہ، جو بندہ امام سے پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھتا ہے، دور بیٹھتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے جنت میں پیچھے کر دے گا۔ ان دخلہا، اگرچہ وہ جنت میں جانے کا اہل بھی تھا لیکن امام سے دور ہونے کی وجہ سے رب کائنات اسے جنت میں بھی لیٹ کر دیں گے۔
پھر ایک اور حدیث، آخری حدیث سنو میں گفتگو ختم کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے، غفر لہ ما بینہ و بین جمعۃ الاخری، ایک آج کے دن سے لے کر آئندہ خطبے تک جتنے گناہ تھے مالک کائنات نے سارے گناہوں کو صاف کر دیا ہے، سارے گناہوں کو صاف کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں حالات ہمارے بڑے خراب ہیں۔ بھائی جب گناہوں کا آپ پلندہ بنے ہوئے ہو، نہ کبھی جمعہ ٹائم پہ نہ نماز ٹائم پہ گناہ معاف ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ طریقہ ہے گناہوں کو معاف کروانے کا، جب گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں اللہ بندے کے لیے آسانیاں کرتے جاتے ہیں۔ تو فرمایا جمعہ ٹائم پہ آ کے ادا کرنے والے کے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور 3 دنوں کے ایڈوانس گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے ٹائم پہ جمعہ پڑھا، جاؤ یہ میری طرف سے آپ کی آنر ہے، میں نے آپ کے 3 دنوں کے ضائع جو تو نے آگے کرنے تھے گناہ، میں نے وہ پہلے ہی ان پہ اوپر بھی معافیوں کے قلم پھیر دیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ واسطے آپ سے یہی میری التجا ہے، یہی میری التجا ہے۔ میں پھر کہوں گا، بار بار کہوں گا، اور مجھے آپ سے کوئی طمع نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ ایک لالچ میرے رب نے مجھے آپ سے وابستہ کیا ہوا ہے، وہ کیا؟ آپ میں سے آج کی گفتگو سن کے جو میرا بھائی اپنی آخرت کو بہتر کر لے گا، جتنی نیکیاں کرے گا، انشاءاللہ میرا رب مجھے بھی ساتھ شریک رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ مجھے بھی طمع آپ سے وابستہ ہے، اور اللہ کی قسم میں آپ کے لیے تڑپ رکھتا ہوں، یا اللہ جس طرح میں ٹائم پہ آتا ہوں، اللہ انہیں بھی ٹائم پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنے پیارے موتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی حدیث کے گلشن سے چن کے آپ کے لیے لے کے آتا ہوں، لیکن مزہ تو تب ہے کہ آپ بھی اس کو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہوں۔ مسجد میں آؤں میرا دل بھی باغ ہو جائے، اللہ تیرے دین کو سننے والے، تیرے رسول کی حدیث سے محبت کرنے والے، تیرے پیغمبر کی حدیث سے پیار رکھنے والے، تیرے قرآن سے بے لوث محبتیں کرنے والے، اللہ یہ دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اللہ اپنے ان بندوں کے اوپر راضی ہو جا، اللہ ان کی دنیا بھی بہتر فرما دے، اللہ ان کی آخرت بھی بہتر فرما دے۔ تو کیا آج کا خطبہ سننے کے بعد انشاءاللہ بھرپور کوشش ہوگی، پورے ٹائم پہ انشاءاللہ پہنچیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو یہ خزینے سمیٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔